وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نجدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. وقال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زینت مسند صدارت، زینت المشائخ، شیخ المشائخ، منبع جود و وفا، منبع اخلاص و محبت، حضور خواجہ خواجگاں قبلہ پیر صاحب مادامت برکاتکم القدسیہ، محفل میں موجود جملہ علماء کرام، ثنا خانہ نشیر لسان اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ سامعین عزیز شام، اللہ رب العالمین کی ذات کا کروڑا احسان ہے کہ اس خلاقی عالم نے آج ہمیں یہاں میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ کہ اللہ ثانیین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری خوش بختی کہ ہماری یہ محفل حضور قبلہ کی سرپرستی کے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ مالک لم یزل آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے. سامعین عزیز شام، تقریر کرنا ویسے بھی مشکل کام ہے، لیکن حضور قبلہ کے سامنے بات کرتے ہوئے زبان بھی لڑکھڑاتی ہے اور قدم بھی ڈگمگاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ بات شروع کہاں سے کریں اور ختم کہاں پر کریں. میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات حضور قبلہ کے فیضان کے نظر آپ کی نظر کے صدقے آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ باطن نہ ابھر کر ضبط سے فغاں لے اپنی نظر سے کار بیاں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاخیر دکھا تقریر نہ کر. تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد رکھ تعمیر نہ کر. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد رکھ تعمیر نہ کر. انتہائی مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے چند چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما.
حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور دعا فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ملک شام کی برکت کی دعا مانگی اور ملک یمن کی برکت کی دعا مانگی. کسی بھی کام کا ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو اور دوسرا ہوتا ہے اس کام کی روح. مثال کے طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ظاہر ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی روح ہے. ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو اور دوسری ہوتی ہے کسی بھی کام کی روح. سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ہے. کیوں نکلتا ہے؟ یہ شمال سے نکل کر جنوب میں بھی تو جا سکتا تھا، مغرب سے شروع ہو کر مشرق میں بھی تو جا سکتا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کام کی روح ہوتی ہے. اور کسی بھی کام کی روح کو حاصل کرنا یہی اس کام کی اصل ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ملک شام میں برکت عطا فرما، ملک یمن میں برکت عطا فرما. عراق کا بھی علاقہ تو خاص ہی تھا، فلسطین بھی تو موجود تھا، ایران بھی موجود تھا. ہمارا جغرافیائی نقشے کے اندر ہند کا علاقہ اس وقت بھی موجود تھا. لیکن برکت کی دعا صرف ملک شام اور صرف ملک یمن کے لیے حضور نے فرمائی. وجہ کیا ہے؟ سامنے چیز شام اگر آپ محدثین کو پڑھیں تو بہت سی توجیحات بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن سب سے عظیم توجیہ جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حضور نے شام کے لیے برکت کی دعا اس وجہ سے مانگی تھی کہ شام نبیوں کی سرزمین تھی، اور یمن کے لیے برکت کی دعا اس وجہ سے مانگی ہے کہ یمن اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے. شام نبیوں کی سرزمین، اس وجہ سے برکت کی دعا مانگی، اور یمن اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، اس وجہ سے حضور نے برکت کی دعا مانگی ہے. اب دوسری بات یہاں پر نوٹ کریں، اللہم بارک لنا فی شامنا، ہمارے شام میں برکت عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ وہاں نبی آئے. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرما. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ولی آئے. گویا برکت کا سبب نبی کی ذات ہے شام میں، اور یمن میں برکت انبیاء کی نہیں اولیاء کی وجہ سے ہے. شام میں برکت نبیوں کی وجہ سے اور یمن میں برکت ولیوں کی وجہ سے. پتا چلا جہاں خدا کا نبی ہوتا ہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے، اور جس جگہ پر خدا کا ولی ہوتا ہے وہاں پر بھی برکت ہوا کرتی ہے. تیسری بات، ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور نجد کے لیے دعا مانگی، خدا نجد میں برکت عطا فرمائی. حضور نے دعا نہیں فرمائی، شام کے لیے دعا فرمائی، یمن کے لیے دعا فرمائی، نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی. صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ وفی نجدنا، تیسری بات حضور نجد کے لیے دعا مانگی. حضور نے نجد کے لیے دعا نہیں مانگی. پتا چلا کہ جو چیز شام کے اندر ہے اور جو چیز یمن کے اندر ہے وہ نجد کے اندر نہیں ہے، وہ نجد کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضور نے دعا نہیں فرمائی نجد کے لیے. پھر حضور نے فرمایا کہ نجد کے لیے دعا نہ مانگنے کی وجہ یہ ہے وہاں پر زلزلے ہوں گے، وہاں پر فتنے ہوں گے، وَبِهَا يَقْتَلُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وہاں پر شیطان کے سینگ شروع ہوں گے. سامنے دیے اتشام. پھر تاریخ نے دیکھا، پھر وقت نے بتایا، ایک وقت آیا اسی نجد کی سرزمین سے وہ فتنہ اٹھا جسے فتنہ وہابیت کہا جاتا ہے. یہ وہ فتنہ تھا جو خدا کے نبیوں کا بھی گستاخ تھا، اور یہی فتنہ خدا کے ولیوں کا بھی گستاخ تھا. حضور نے دعا نہیں فرمائی اور شریعت کا ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو علاقہ خدا کے نبیوں کا گستاخ ہو اور خدا کے
کے ولیوں کا گستاخ ہو اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، وہ علاقہ مردود ہوا کرتا ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، وہ علاقہ مردود ہوا کرتا ہے، حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ ارے خدا کے ولیوں سے، خدا کے نبیوں سے محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ آپ نے واقعہ نہیں پڑھا اصحاب کہف کا واقعہ؟ میں صرف ایک پوائنٹ وہاں سے لینا چاہوں گا، سامنے کی انتشام، صرف ایک بات، جب اصحاب کہف چلنے لگے نا، اپنے علاقے سے نکلنے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ حوالے کے لیے تفسیر عرض کرتا ہوں، تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اب رواتے جب کتا ساتھ میں چلنے لگا، انہوں نے پتھر مارے، جا چلا جا، ایک بار پتھر مارے، وہاں پر کھڑا رہا، دوسری بار مارے، تیسری بار مارے، کتا جاتا نہیں ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کتے کو خدا نے زبان دی، کتا بول کے کہتا ہے اللہ کے بندوں مجھے بکاتے کیوں ہو، اپنے سے دور کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، بھونکے گا، دشمن ہمیں پکڑ لے گا۔ اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں لیکن خدا کے ولیوں پہ بھونکتا نہیں ہوں، میں کتا ضرور ہوں خدا کے ولیوں پر بھونکتا نہیں ہوں۔ سامنے کی انتشام، پھر کتے کے وہ لفظ امام قرطبی مالکی نے لکھے، آپ فرماتے کتا کہتا ہے واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، ارے ولیوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، انی احب الاولیاء والصالحین، خدا کی قسم سے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا یہ کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور انسان ہو کر اگر ولیوں پر بھونکے، ولیوں کی شان میں گستاخی کرے تو نبی کے لیے اس کے لیے دعا نہیں ہوا کرتی، وہ انسان مردود ہوا کرتا ہے، وہ انسان مردود ہوا کرتا ہے۔ ہزار باتیں کر لو، ہزار باتیں کر لو ولیوں کے بارے میں، ارے کیا دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکل سکتی ہے؟ ہاں نکل سکتی، اگر لوگ خود محبت کرتے ہو۔ میں ہوں قبلہ پیر صاحب سے محبت کرتا ہوں، میرے دل سے محبت نکل جاتی اگر میں خود کرتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس، حضور داتا علی حجویری کے پاس جاتے ہیں، پھر میرے رشاد رحمۃ اللہ علیہ کے افسانے پہ جاتے ہیں، حضور کی طرح قاسم صادق چھوڑ کے رحمت کے پاس جاتے ہیں۔ اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اپنی ہوتی تو نکل جاتی، ختم ہو جاتی۔ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اپنی نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا کیا ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ خود ولیوں سے محبت نہیں کرتے، پھر خدا لوگوں کے دلوں میں ولیوں کے محبت پیدا کروا دیتا ہے۔ اگر خود محبت کرتے تو محبت نکل جاتی، ختم ہو جاتی۔ خدا کہتا ہے نہیں، بندوں کی اپنی محبت نہیں ہے، خدا نے بندوں کے دلوں میں اپنے ولیوں سے بھی محبت ڈال دی ہے، اس وجہ سے یہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، خدا نے یہاں پر فرمایا بدھ، سیجعل لهم الرحمن ودا، بدھ، بدھ کہتے ہیں محبت، محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب اسی نے ذکر ہے محبت، ایک لفظ ہے بدھ، ایک ہے محبت، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صرف معنی کے اندر تھوڑا سا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بچہ مر جائے ماں سے بھی زندہ رہتی ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بیٹا مر جائے باپ سے بھی زندہ رہتا ہے،
مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، مبدت ہوتی ہے، مبدت ہوتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہتی۔ خدا نے فرمایا، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آئے گی یا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، جب خدا لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو محبت نہیں ڈالتا، محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ارے خدا کے بندوں کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ زندہ رہتے ہیں تو بندوں کی محبت میں زندہ رہتے ہیں، اگر بندوں کی محبت نکل جائے تو زندہ نہیں رہتے، خدا کے بندوں کی محبت کے بغیر مر جایا کرتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آپ میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز میں نثر کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی جو گجرخان سے تشریف لائے ہیں جناب محمد ظہیر چشتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح افزائی فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے محبت کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ سالک آباد شریف، قبلہ تنویر صاحب، قبلہ پیر خان صاحب۔ محبت سے بابا زبان پڑھیے صلی اللہ علیہ
والے کہتے ہیں خدا کا کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیوں نہ ذکر ہوئے اللہ نال تیرا او دے سنگ منسوب جو او طالب تیری ہستی دا او دا تو مطلوب جو تیرے حسن و جمال کا کیا کہنا ہر خوب تو خوب جو تائی حاصل ہو تیری اٹال دا نہیں کوئی محبوب جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا زلف دیکھتی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے لٹ گیا حسن محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کا چھپانا اپنے چہرے کا چھپانا نہ ہے میرے آقا بعد مدت کے مریضوں میں شفا دے اور آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا کبھی حاکم نے مؤثر بتا دیکھی ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی جو زلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی جو زلف بکھرے تو رات ہوگی پسینہ
دین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا ہر سن بہار نے جہالے تکمیل دین حق سے کمال محمد پڑھنے کے غربت کے تنوا کفتیات عالم گواہ کے بلال محمد تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا میں تو سیاہکار بچوں میں آ گیا جب نام میرا آپ کے منگتوں میں آ گیا ہر حور کی طلب تھی کہ مولا مجھے ملے جب سے بلال آپ کے قدموں میں آ گیا تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا اور بڑا ایک بڑا شعر آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اتنے لالے پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے وہ اتنے لالے پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے بولو جواب آیا کہیں وہ میرے پڑھتا کتاب ہوگا جواب آیا کہیں وہ میرے پڑھتا کتاب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیے نہ مصطفیٰ